السلام علیکم جی. ایکیورا اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج ایکیورا اسٹوڈیو میں ہمارے ایک بہت ہی اسپیشل گیسٹ آئے ہوئے ہیں اور وہ میڈ ان پاکستان پرفیوم کے حوالے سے بڑا ٹھیک ٹھاک تجربہ رکھتے ہیں. میری مراد جناب مسٹر محمد کامران یوسف صاحب سے ہے. سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایکیورا اسٹوڈیو میں. کیا حال چال ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر. سر آپ کو بڑا ٹھیک ٹھاک مارکیٹ کا بھی اور پرفیوم کی میکنگ کا بھی تجربہ ہے. تو میں سب سے پہلے آپ کا جو اپنا برانڈ ہے اوپیو، تو اس کے بارے میں جاننا چاہوں گا کہ اس کا آغاز کب ہوا اور آج جو ہے وہ کتنے سال ہو گئے ہیں اور اس کا آپ کو فیڈ بیک کیا ملتا ہے؟ کاشف بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا. اور دوسرا یہ کہ پرفیوم جو ہے وہ بیسیکلی میں سیکنڈ جنریشن ہوں جو اس لائن میں کام کر رہے ہیں. میرے فادر نے یہ کام سٹارٹ کیا تھا آج سے تقریباً 40 سال پہلے. اس زمانے میں ہم امپورٹڈ پرفیومز کی ٹریڈنگ کرتے ہوتے تھے. اچھا. اور وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے مارکیٹ کو سیکھا، ہم نے پرفیوم بیچنے کو سیکھا، اور لیٹر آن ہم نے یہ سوچا کہ ہم لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، ان کے پرفیومز لے کر آتے ہیں اور یہاں پہ ان کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. یہ آپ امپورٹڈ پرفیومس کی بات کر رہے ہیں؟ اچھا اچھا. مطلب بیک ان مائی فادر ڈیز. تو انہوں نے مطلب ہم ان کی خدمت کرتے ہیں اور اس کے اندر کوئی اونرشپ نہیں ہے ہماری. تو کچھ معاملات بھی ایسے ہوئے، ان کی تفصیل میں جائے بغیر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے تقریباً آج سے 15 سال پہلے ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں اپنا پروڈکٹ ڈیولپ کرنا چاہیے. اس کے لیے میں نے اور میرے فادر نے یورپ میں جا کے پراپر پرفیومرز کے ساتھ ٹریننگ لی ہے. وہاں پہ جا کے فیکٹریز کو وزٹ کیا کہ وہ لوگ کس طریقے سے کام کرتے ہیں، ان سے سیکھا. اور ایون دین سیکھنے میں اور پریکٹیکل کرنے میں فرق ہوتا ہے. تو جب ہم نے یہاں پہ فرسٹ ٹائم اپنا پروڈکٹ بنایا تو ہم نے غلطیاں کی، ہم نے نقصان اٹھایا. تو یہ جو اسٹرگل ہے نا کہ آپ اس کو کسی چیز کو لرن کرتے ہیں، آپ اس میں محنت کرتے ہیں، آپ فیل ہوتے ہیں، آپ زمین پہ گرتے ہیں، آپ دوبارہ اٹھتے ہیں. یہ اسٹرگل بیسیکلی میٹر کرتی ہے. کئی لوگ انڈسٹری میں آتے ہیں، کسی وجہ سے فیل ہو جاتے ہیں، وہ گیو اپ کر دیتے ہیں، کوئی اور کام شروع کرتے ہیں. تو آپ کا کہنے کا مطلب سٹارٹ میں آپ کو اسٹرگل بھی کرنی پڑی؟ بالکل، ہم نے بہت اسٹرگل کی، ہم نے بہت لاس اٹھایا، ہم نے بہت مسٹیکس کی اور اپنی غلطیوں سے سیکھا. اور پھر ہم نے آج سے 15 سال پہلے، جیسے میں نے ذکر کیا، ہم نے اوپیو کا پروڈکٹ بنایا. اور جس وقت ہم نے اوپیو بنایا تھا وہ بہت گڈ لکنگ پرفیوم نہیں تھا. اچھا. خوشبو میں فریگرنس وائز اٹ واز مارولس، اٹ واز ویری امیزنگ. لیکن ہو چکے تجربہ پچھلا وہ بالکل یہی بات ہے. میرے فادر نے اس کے اندر کافی ان پٹ دیا، کافی محنت کی. فریگرنس ہاؤسز کے پاس جا کے وہاں پہ اٹلی میں، اسپین میں، یو کے میں ٹائم گزارا، ان کے ساتھ بیٹھ کے لیبس کے اندر خوشبوئیں ڈیولپ کروائی. یہ والی محنت بھی لوگ نہیں کرتے ہوتے. دس از سم تھنگ ویری اسپیشل وچ وی ڈو. تو بہت مطلب تو خوشبوؤں کے اندر بھی آئی مین پرفیکٹ. لیکن اوور آل پروڈکٹ کی جو خوبصورتی تھی اس کے اندر ہم بہت لیک کر رہے تھے 15 ایئرز اگو جب ہم نے شروع میں کیا. 2-3 سال گزرے، ہم نے تھوڑا سا مزید سیکھا، ہم نے اوپیو کو ری ویمپ کیا نئی پروڈکٹس کے اندر. ہم نے کچھ پروڈکٹس کے لیے تو اسپیشل مولڈ اوپن کیے. ہم نے گلاس مولڈ، پلاسٹک مولڈ، گلاس بوٹل کے لیے اور پلاسٹک کیپس کے لیے ہم نے مطلب مولڈز اوپن کیے، اپنے پرائیویٹ مولڈز اوپن کیے اور اپنی مرضی کی بوٹلز ڈیولپ کی. اور ہمارے کئی سکسیزفل پرفیومز جو ہیں وہ ہمارے اپنے مولڈ میں ہیں. پھر ہم نے بہت ساری چیزوں کو کسٹمائز کروایا، ایگزسٹنگ مولڈز کو ہم نے مولڈ چینج کروایا. اور مطلب اس وقت اوپیو کے مور دین 50% پرفیومز جو ہے وہ ایک طرح کے آپ کہہ لیجیے پرائیویٹ مولڈز میں ہیں. اچھا اچھا اچھا. اور اوپیو کے ساتھ نہ صرف ہمیں بلکہ ہمارے کسٹمرز کو بھی ایک طرح کی محبت ہے، اور اس کی ریزن ہے میڈ ان پاکستان. میڈ ان پاکستان. جس وقت ہم نے یہ کام سٹارٹ کیا تھا، میں نے اسٹرگل کی بات کی، تو ہمیں شروع میں جس طرح مینوفیکچرنگ میں مشکل آئی اسی طریقے سے بیچتے ٹائم بھی مشکل آئی کہ لوگ ایک میڈ ان پاکستان پروڈکٹ کو یا اسپیشلی پرفیوم کو ویلکم نہیں کر رہے تھے. وہ یہ بولتے تھے کہ یار آپ نے تو سستا آئٹم بنایا ہوگا، آپ نے تو تھکا ہوا پروڈکٹ بنایا ہوگا، اس کو تو اس پرائس میں بکنا چاہیے، یہ تو یہ پرائس کے ساتھ سوٹ نہیں کرتا وغیرہ وغیرہ. حالانکہ ہم نے کوئی بہت مہنگا رکھا بھی نہیں تھا. ایون دین لوگوں نے ڈسکریج کرنے کے لیے یا یوں کہہ لیجیے کہ وہ ورتھ نہیں، وہ ایک امیج تھا کہ میڈ ان پاکستان اچھا نہیں ہوتا. تو وہ لیکن اوور دا پیریڈ آف 15 ایئرس ہم نے خالی پرفیوم نہیں بیچا، ہم نے ایک سوچ بیچی ہے، ہم نے ایک پیراڈائم شفٹ کہتے ہیں وہ کیا ہے. ہم اس چیز کا کریڈٹ لینا چاہتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو اس بات کا احساس دلایا کہ اگر رائٹ سکلز موجود ہوں
اور رائٹ را مٹیریلس موجود ہوں تو کوئی بھی چیز کہیں بھی بنائی جا سکتی ہے. اس کے لیے یورپ جانا ضروری نہیں ہے. تو ہم نے رائٹ اسکلس ڈیولپ کی, رائٹ انگریڈینٹس لے کر آئے, رائٹ را مٹیریلس لے کر آئے. ہم نے دنیا کی کوئی پرفیومری کی ایگزیبیشن نہیں چھوڑی. ہم ہر سال اچھا. یس, یہ بھی انویسٹمنٹ ہے, یہ بھی ایک نالج ہے, یہ بھی ایک لرننگ ہے, اور یہ ایور گوئنگ آن ہے. مطلب یہ کہ آج بھی میں یہ نہیں سمجھتا کہ ہمیں بہت کچھ آ گیا ہے, ابھی بھی ہم سیکھ رہے ہیں اور آئندہ بھی ہم سیکھتے رہیں گے. ہر روز کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یار پرفیوم بھرا, اوپر کیپ لگائی اور پرفیوم بن گیا جناب. ہاں, لیکن جس کام ہے, لیکن اتنا آسان کام نہیں ہے. ہم آج بھی سیکھ رہے ہیں اس کو, اور الحمدللہ 15 سال کی ایفرٹ کے بعد, اللہ تعالیٰ کی مدد کے بعد, الحمدللہ آج ہم یہ بات فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ او پی او پاکستان کا ایک سکسیسفل برانڈ ہے. ارے او پی او دیکھیں, آئرن کے امپیکٹس کے حوالے سے میں ناظرین کو بھی بلکہ یہ بات بتانا چاہوں گا. آئرن کے امپیکٹس چونکہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو او پی او کو بھی سیل کر رہا ہے اور ایکیورا کا وہ مینوفیکچرر بھی ہے. تو مطلب مجھے بھی آج کچھ چیزوں کا جو ہے وہ مطلب پتہ لگا کہ 15 ایئرس کی اسٹرگل ہے اس کے پیچھے, اور دیٹس وائی کہ آج او پی او جو ہے وہ پرفیوم میں ون آف دا بیسٹ میڈ ان پاکستان پروڈکٹ ہے. اور اس کی ریزن دیر از نو شارٹ کٹ ٹو سکسیس. تو بہت اچھا لگا جی آپ سے مل کے, بہت ہی زبردست بات. اور او پی او فریگرینسز کے حوالے سے اور اسپیسیفکلی جو لیڈیز آپ کی فریگرینسز ہیں اور باڈی سپلائرس ہیں, اس میں تو اس وقت جو ہے نا ٹاپ آف دا لائن ہے. میں بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں آپ کو. جب ہم ٹریڈنگ کرتے تھے تو ہم یہ سنتے آئے اور یہ ایکسپیرینس کرتے آئے کہ پاکستان میں مردانہ پرفیوم زیادہ بکتے ہیں. ہاں ایسا ہی ہے. اور جب ہم نے اس کے اوپر تھوڑی سی ریسرچ کی تو پتہ یہ لگا کہ خواتین بھی مردانہ پرفیوم لگانا پسند کرتی ہیں کیونکہ وہ لانگ لاسٹنگ زیادہ ہوتا ہے. ہاں تو شاید اس لیے بھی مردانہ پرفیوم زیادہ بکتے ہیں. لیکن جنرلی اسپیکنگ ہم جس بھی برانڈ کا سامان بیچتے ہوتے تھے, مین پرفیوم کی سیلز جو ہے وہ 70% ہوتی تھی, وومن پرفیوم کی 30%. ایسا ہی ہے, میرا بھی یہی. لیکن انٹرسٹنگلی او پی او کے اندر وداؤٹ اینی پری پلاننگ, یہ مطلب علمیہ کی طرف سے ہوا یا ہماری او پی او میں لیڈیز کی سیل زیادہ ہے. لیڈیز کے پرفیوم بھی زیادہ بکتے ہیں, باڈی اسپریز بھی, اور مسٹ تو ماشاءاللہ. مطلب میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ 2023-24 کی جو ہماری سب سے بڑی سکسیس ہے وہ باڈی مسٹ ہے. کہ پاکستان میں ہمارے کسٹمرز نے اس کو اتنا سراہا ہے, اتنا پسند کیا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑے اچھے انداز میں ایک پروڈکٹ ڈیولپ کیا, محنت کے ساتھ کیا, R&D کے ساتھ کیا, ایفرٹ کے ساتھ کیا, اور اللہ کی مدد سے پھر لوگوں نے اس کو پسند کیا, اور وہ ہمیں نظر آ رہا. نہیں, وہ تو اتنا پسند کیا گیا کہ لوگ ایون ہم سے, ہمارے ٹیم سے جو ہے وہ یہ سوال بھی کرتے ہیں. آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ یار اس میں انہوں نے پتہ نہیں کوئی ایسی چیز ڈال دی ہے کہ جس سے لوگ جو ہے نا وہ مطلب شاید اس کے عادی ہو رہے ہیں. تو مطلب نشہ ہو گیا. تو سر او پی او کو مزید اللہ تعالیٰ کامیابی دے. بہت اچھا لگا آپ سے مل کے, اور مزید انشاءاللہ جو ہے وہ او پی او دن دگنی رات چگنی ترقی کرے, اور میڈ ان پاکستان, ناٹ میڈ ان پاکستان بلکہ ایک بہت ہی اچھا میڈ ان پاکستان پروڈکٹ ہے. شکریہ کامران بھائی, بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ.